فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جس مقدس ذات کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، رب تعالیٰ نے اس کے لیے کسی نہ کسی رفیق اور دوست کا بھی انتخاب فرمایا۔ میں نبیوں کا امام بن کے آیا ہوں، خاتم النبیین کا تاج پہن کر آیا ہوں، رب تعالیٰ نے میری رفاقت کے لیے میرے عثمان کو چنا ہے۔ یہ تو نبیوں کے امام ہیں، یہ تو آمنہ کے لال ہیں، ان کو تو رب تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی تجلیات و برکات کا مظہر بنا کر بھیجا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم ہے، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اتنا حسن بندوں کے لیے نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ یہ بشری تقاضے میں نور آیا بیٹھا ہے۔ مسجد نبی کی تعمیر کا وقت ہے، حضور میں ہوں اس کے لیے۔ آقا علیہ السلام کے جو غلام تھے، جو کلمہ پڑھ چکے تھے مصطفیٰ کا، اور وہ کافروں کے نرغے میں تھے، ظالموں کے ظلم برداشت کرتے تھے، ان کو چھڑانے کا وقت آیا تو حضرت عثمان اٹھے، لجپال کسی اور سے نہیں کہنا، میں ہوں اس کام کے لیے۔ رب تعالیٰ نے دیے ہی اس لیے کہ مصطفیٰ کے قدموں پہ نشاور کرتا رہے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ مانا جان ایک دن قید آب و گل سے نکلے گی، ولائے مصطفیٰ لیکن نہ میرے دل سے نکلے گی۔ عطائے بے طلب جب شان ہے تیری کریمی کی۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ غلام تیرے نے تے تیری نسبت دی برکت دے نال انہاں نال میں اتنا راضی ہاں، اتنا خوش ہاں، اتنا پیار کرنا، یہ منگن کے بھی نہیں تے میں انہوں عطا کرتا رہا گا۔ منگنا تے دور دی گل ہوئی نا، منگنا تے دور دی گل۔ فرمایا یہ منگیو بغیر انہوں عطا کراں گا، اس واسطے کہ تیرے دامن چ پناہ لے بیٹھے رہے۔ عطائے بے طلب جب شان ہے تیری کریمی کی، طلب کی پھر صدا کیسے لب سائل سے نکلے گی۔ اللہ اللہ۔ اور دم آخر جو ہوں گے سامنے معراج کے دلہا۔ ہمیں نہیں خبر لوگوں کے ساتھ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، لیکن ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارے جنازے اٹھیں گے تو رب تعالیٰ ہمارے جنازوں کی برکت سے کئیوں کو ایمان کی دولت دے دے گا۔ ہمیں نہیں خبر لوگوں کے ساتھ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہمارا آخری وقت ہوگا کو آمنہ کے لال جلوہ گر ہو جائیں گے۔ دم آخر جو ہوں گے سامنے معراج کے دلہا، دلہن بن کر میری جان جسم آب و گل سے نکلے گی۔ جس طرح دلہن خوش ہو کر نکلتی ہے نا گھر سے کہ آج میں اپنے پیا کے گھر جا رہی ہوں، ہمارا جب وقت وصال آئے گا تو انشاءاللہ ہماری روح بھی رقص کرتی ہوئی مصطفیٰ کے ساتھ جائے گی۔ دم آخر جو ہوں گے سامنے معراج کے دلہا، دلہن بن کر میری جان جسم آب و گل سے نکلے گی۔ حمد و صلاۃ اور ذکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس کے فضل اور توفیق سے ہم خلاق عالم کے اس مقدس گھر میں اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفے اور مصطفیٰ کی آنکھوں کے تارے، حضور کی دو شہزادیوں کے دلارے حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مقدس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ یہ بڑی سعادت کی باتیں ہوتی ہیں اور تھوڑے لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس دھرتی پہ ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت کوئی بلیئرڈ کھیل رہا ہوگا، کوئی کسی اور تیاری میں ہوگا، کوئی ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کسی نہ کسی ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھا ہوگا انتظار کرتے ہوئے کہ ابھی میرا فلانا پسندیدہ
ہوسٹ آئے گا اور وہ پروگرام کرے گا تو ہم وہ پروگرام سنیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ذکر سیدنا عثمان بن عفان کی مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑی جلیل القدر شخصیت حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اعلان کہ مسلمانوں آج ہماری تعداد بڑھ گئی ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوئی اپنا مرکز بنائیں۔ مدینہ منورہ میں منتقل ہونے کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد ہمیں کو اپنا مرکز بنانا چاہیے، لیکن ہم چونکہ یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ علاقہ مدینہ منورہ ہمارا ہے نہیں، تو یا ہمیں اپنی مسجد کے لیے، اپنے مرکز کے لیے جگہ چاہیے۔ اب چونکہ ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں نہیں، سو ہمارے پاس جگہ ہے نہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان عرض کرنے لگے، لجپال ہم جو ہیں آپ کے، آپ اس بات کی فکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارا یہاں ہے کوئی نہیں؟ حضور ہم جو ہیں آپ کے، سونا ہم ہیں نا آپ کے۔ ہوا جگہ کے لیے 25,000 درہم مول پڑا۔ آج کے دور میں اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ شاید 25 ارب سے زیادہ بنتا ہے۔ 25,000 درہم اس زمانے کا۔ اب باتیں ہونے لگی آپس میں کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ کا انتخاب ہو گیا ہے اور اس جگہ کی مالیت 25,000 درہم ہے۔ مسلمان کہنے لگے ہم چندہ کریں گے، تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے اپنے حلال کی کمائی سے ہم عبادت کے لیے، مسجد کے لیے جگہ خرید لیں گے۔ بات حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین کے کانوں تک پہنچی۔ آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس کے لجپال مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کی بنیاد رکھنے کے لیے مسلمانوں کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، حضور آپ کا یہ غلام اس نوکری کے لیے اکیلا کافی ہے، کسی اور کو کہنے کی حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 25,000 درہم کی بات ہو رہی ہے۔ عرض کی لجپال 25,000 کیا ہزاروں بھی ہوں تو آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ادائیں ہوتی ہیں جن سے بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، یہ ادائیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جس مقدس ذات کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، رب تعالیٰ نے اس کے لیے کسی نہ کسی رفیق اور دوست کا بھی انتخاب فرمایا۔ میں نبیوں کا امام بن کے آیا ہوں، خاتم النبیین کا تاج پہن کر آیا ہوں، رب تعالیٰ نے میری رفاقت کے لیے میرے عثمان کو چنا ہے، میرے رفاقت کے لیے میرے عثمان کو چن لیا ہے، اللہ نے بنا دیا عثمان کو میرا دوست۔ اس لیے حضرت مولانا حسن رضا بولے، کہا دیکھو حضور نے انتخاب نہیں فرمایا، اللہ نے حضرت صدیق اکبر کے دل میں ڈالی۔ چوتھا نمبر ہے کلمہ پڑھنے والوں میں سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل میں ڈالی، عثمان ہے بڑا باحیا، کاش کبھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا یہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر خود چل کر گئے حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے پاس اور جا کے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی بات کی، آقا علیہ السلام کے معجزات کی بات کی، آقا علیہ السلام کے کمالات کی بات کی، آقا علیہ السلام کے منصب نبوت و رسالت کی عظمت و شان کی بات کی۔ بس آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا تو جو برتن پہلے سے ہی پاک ہوں ان کو دودھ ڈالنے کے لیے دھونا نہیں پڑتا، بس یہ برتن پاک تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرنا تھا مصطفیٰ کے حسن و جمال کا، تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین عرض کرنے لگے ابو بکر
اور میرے یار دیر کیوں کرتا ہے، فوراً بازو پکڑ لے چلنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور نے نہیں کہا کہ عثمان کو لے کر آؤ، عثمان کا ذہن بناؤ، عثمان کو رب کی توحید کا پیغام پہنچاؤ، یہ مصطفیٰ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل میں ڈالی۔ اس لیے مولانا حسن رضا بولے، کہا جس نے دل میں ڈالی ہے، اصل نور عطا کرنے والی ذات تو وہ ہے نا، اسی نے مصطفیٰ کی محبت عطا کی حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو، اسی نے مصطفیٰ کا عشق عطا کیا حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو۔ تو مولانا حسن رضا بولے، فرمایا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا۔ دیکھیں یہ پیار کی باتیں ہوتی ہیں، جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا، جس سے بندے کو پیار ہو جائے، جس سے بندے کے دل میں التفات ہو جائے، وہ جب آ جائے تو پھر بندے کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ پانی کا گلاس پی کے نہ جائے، ہمارے گھر میں جو بھی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے سارا کچھ اس کے سامنے رکھا جائے، اور ایک چیز وہ کھا لیتا ہے اور ظاہر ہے کہ طبیعت ہے انسان کی دل بھر جاتا ہے، بس اس سے زیادہ اور نہیں کھاؤں گا۔ لیکن جس کو محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار نا سائیں تو اے بھی پسند فرماؤ نا، تسی آئے ہوتے اے بھی پسند فرماؤ، اے بھی پسند فرماؤ، اے بھی پسند فرماؤ، وہ بار بار حضرت یہ کھائیں، حضرت یہ کھائیں، حضرت یہ کھائیں، اس کا جی نہیں بھرتا، حالانکہ بندے کی طبیعت بھر گئی ہوتی ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن میزبان پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ حضرت یہ بھی لیں، حضرت یہ بھی لیں، اچھا چائے بھی لے لیں، اچھا پانی بھی لیں، اچھا جوس بھی ہے آپ کے لیے، بسکٹ بھی ہے آپ کے لیے، حضور یہ بھی تیار کیا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جس کے گھر وہ آیا ہے، گھر والے کو آنے والے سے پیار ہے۔ میں کسی طرف اشارہ دے رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے تو، جس کے گھر وہ آیا ہے، گھر والے کو آنے والے سے پیار ہے۔ دین رب العالمین کا تھا، بھیجا ہوا رسول رب العالمین کا تھا، مصطفیٰ کو نبوت اور رسالت کا تاج رب العالمین نے عطا فرمایا تھا، اور اپنی تجلیات الہیہ کا مظہر بنایا تھا۔ اب جب وہ نبوت اور رسالت کا تاج پہن کر آئے اور دین اسلام کا گھر سج گیا، اب مہمان آنے لگے، کہیں ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، کہیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، کہیں عبیدہ بن جراح آ رہے ہیں، اور کہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ انہی مہمانوں میں ایک مہمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان بھی آ گئے۔ اب یہ محبت کا مزاج ہوتا ہے کہ جس سے پیار ہے سارا کچھ دیا جائے اسے، سارا کچھ۔ اللہ کو حضرت سیدنا عثمان بن عفان سے کتنا پیار، کتنی محبت۔ حضرت مولانا حسن رضا نے اشارہ فرمایا ہے، اشارہ۔ اور یہ بات کہنے سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں اہل سنت و جماعت، اور یہ بنیاد ہے اہل سنت و جماعت کی کہ اہل سنت و جماعت نے حضور کے اصحاب سے بھی پیار کیا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، ہاں، اور اہل سنت نے مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کیا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ہم ایسے نہیں کہ جو کہتے پھرے کہ مصطفیٰ کو عظمت ملی نواسوں کی وجہ سے، کوئی کہے مصطفیٰ کو شان ملی صحابہ کی وجہ سے۔ میں نے کہا نا، ابو بکر آئے مصطفیٰ کے قدموں میں تو صدیق اکبر بنے، حضرت سیدنا عمر آئے تو فاروق اعظم بنے، عادل الاصحاب بنے، عثمان آئے تو غنی ذو النورین بنے، اور علی مرتضیٰ آئے تو شیر خدا بنے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بنیادی یہ کہ ہم نے اصحاب رسول کو بھی مانا تو رسول اللہ کی وجہ سے، اور آل رسول کو بھی مانا تو رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ یہ جو میں نے ابتداً بات کی نا کہ مسجد نبوی کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ رقبہ ہے اور اس کے لیے اتنے وسائل درکار ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے فوراً رقم نکالی اور عرض کی لجپال آپ کو غلام اکیلے ہی کافی ہے اس کے لیے، آپ تھکے نہیں ہیں تو ذرا سبحان اللہ کہہ لیں، تھوڑا سا نیڑے بھی آ جائیں۔ یہ جو دوری ہوتی ہے نا یہ رب توڑتی ہے، قربت محبت بڑھا دیتی ہے، اور قربت محبت جوڑ دیتی ہے۔ آپ اشارہ اچھا کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا
یہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بیلیو توجہ رکھنا، یہ وہ گھر نہیں کہ کسی نے کوئی خدمت کی ہو تو وہ کہے کہ سارا کچھ اسی کا ہے۔ واللہ جس طرح کا آج مزاج پایا جاتا ہے روافض کے ہاں، میں ڈرتے ہوئے یہ بات اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، اگر یہ رقم مسجد نبوی کے لیے حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا نے پیش کی ہوتی تو آج یہ ظاہر و باطن کے کالے کہتے پھرتے کہ مسجد نبوی کے بانی علی مرتضیٰ ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں عقیدہ سمجھنا ہے تو حضرت داتا گنج بخش کے قدموں سے آ کے سمجھ، عقیدہ سمجھنا ہے تو حضرت سیدنا غوث اعظم کے قدموں سے سمجھ آئے گی۔ اور کبھی ان اللہ والوں کے در کے ٹکڑے کھا، تجھے آئے تھوڑی سی حیا اور تجھے پتہ لگے کہ اگر ابو بکر کو شان ملی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملی، علی مرتضیٰ کو مقام ملا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ دیکھیں اہل سنت و جماعت، بیر روما خریدا حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین نے، ہم کہتے ہیں یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا تھا۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی تو ہم کہتے ہیں یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا تھا۔ دیکھو اگر حضور نہ ہوتے اور حضور کی جلوہ گری نہ ہوتی تو مسجد نبوی بنتی؟ بولیے، اگر آقا علیہ السلام کی ذات جلوہ گر نہ ہوتی تو کیا یہ اصحاب رسول جو تاروں کی طرح چمکے یہ ہوتے؟ بولے، اگر مصطفیٰ کی ذات نہ ہوتی تو جن کو اہل بیت کے افراد ہونے کا شرف ملا ان کو یہ عزت ملتی؟ تو بابا حقیقت تو یہ ہے کہ جس کو بھی مقام ملا ہے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے۔ جی اب ایسا تو نہیں نا کہ جی مینو پتر نال بڑا پیار ہے تے ابا جی مینو چنگے نہیں لگ دے۔ جو بندہ یہ کہے مجھے بچے سے بڑا پیار ہے ابا جی اچھے نہیں لگتے، وہ بچے سے تو ٹھیک ہے، ابا جی سے مخلص ہے وہ؟ بولو۔ اب جو یہ معاذ اللہ لوگوں کو ذہن دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ فلاں نے کر دیا، یہ میں کہتا ہوں اگر خیبر فتح ہوا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کے دیے ہوئے جھنڈے کی وجہ سے فتح ہوا ہے جی، وگرنہ وہی حضرت علی مرتضیٰ ہے مسجد نبوی میں بیٹھے پانی کے برتن میں سوکھی روٹیاں ڈال کے چبا رہے ہیں۔ سائل آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میں علی مرتضیٰ ہوں۔ حضور ہم نے تو آپ علی مرتضیٰ ہیں، دل نہیں مانتا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور ہم نے تو سنا ہے کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے قلعہ خیبر کے دروازے کو ہاتھ ڈالا تو اکھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اتنا ہیوی اور اتنا بڑا دروازہ کہ 40 لوگ مل کے جس کا ایک کونا اٹھائیں، اور آپ نے ہاتھ ڈالا اور اس کو دیواروں سے جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ اور آج میں آپ کو سامنے دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے سوکھی روٹی چبائی نہیں جا رہی۔ کہا یہ علی مرتضیٰ کی ذاتی قوت ہے، وہ مصطفیٰ کی دی ہوئی قوت تھی۔ بلیو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہا یہ علی مرتضیٰ کی ذاتی قوت اور وہ مصطفیٰ کی عطا تھی۔ اس میں کمال میرا نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کے رات بھر دعا کرنے کا کمال تھا۔ وہ جو آقا علیہ السلام رات بھر بیٹھے رہے، فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ عرض کی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں رش ہے، درد ہے آنکھوں میں۔ کہا بلانا تمہارا کام ہے، شفا دینا میرا کام ہے۔ اور لایا گیا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ نے یوں لعابدان نکالا، علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں ڈالا۔ مولا فرماتے ہیں اس کے بعد وہ آنکھ میری کبھی نہیں دکھی۔ اللہ تو یہ اہل سنت کا مشرب اور اہل سنت کا مزاج ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین، اللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب چچا ڈرنے لگا کہ ہمارا بھتیجا ہے اور اتنا مالدار ہے، اگر یہ اس طرف چلا گیا تو سارا مال بھی اس طرف چلا جائے گا، ساری جائیداد بھی اس طرف چلی جائے گی۔ ظلم کیا، الٹا لٹکا دیا گھر میں، ساری رات لٹکائے رکھتے۔ صبح ہوتی منہ اندھیرے آ کے پوچھتا، چچا ہاں بول،
پیچھے ہٹتا ہے کہ نہیں ہٹتا؟ کئی دن گزر گئے اسی جبر و تشدد میں. حضرت سیدنا عثمان بن عفان غنی ذو النورین روزانہ تہجد کے وقت چچا کو یہ جواب دیتے: چچا، ہم جس سے ایک بار لگا لیتے ہیں پھر زندگی بھر اسی سے نبھاتے ہیں، اور یہ تو دنیاوی رشتے ہیں. ہم نے تو جس سے دنیاوی طور پر بھی لگائی زندگی بھر نبھائی. یہ تو نبیوں کے امام ہیں، یہ تو آمنہ کے لال ہیں. ان کو تو رب تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی تجلیات و برکات کا مظہر بنا کر بھیجا. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم ہے، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اتنا حسن بندوں کے لیے نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ یہ بشری تقاضے میں نور آیا بیٹھا ہے. جا چچا، آپ پیچھے نہیں ہو سکتے. ظلم تشدد ہوتا رہا، کئی دن گزر گئے، لیکن جب چھوڑا آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. جس رات پہلی مرتبہ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں 40,000 درہم کا نذرانہ پیش کر کے گئے. کتنا؟ بولو. 40,000. پلٹ کر پھر آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کے یہ نہیں گلے کیے شکوے کیے کہ حضور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ فرماتے ہیں میرا رب سچا ہے، تو آپ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد تو ہمارے لیے حفاظتی ماحول بن جانا چاہیے تھا اور ہمیں کوئی تکلیف دکھ پہنچتا ہی نہ. شکوے نہیں کیے. آتے ہی آقا علیہ السلام کی جولی میں 4,000 درہم پھر پیش کیے. 4,000 درہم. اور آقا علیہ السلام نے پوچھا: عثمان کئی دن گزر گئے؟ لجپال بس تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی تھی. آئے ہائے ہائے ہائے. اسی لیے مولانا حسن رضا بولے، کہا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. کہا جس سے پیار ہوتا ہے میزبان اس کو ہر شے پیش کرتے ہیں. اللہ کو پیار تھا حضرت عثمان غنی سے تو اپنا محبوب ہی عطا فرما دیے، اپنا محبوب دے دیا. اور کہا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. جس چیز کی بھی بات ہوئی، جس چیز کی بات ہوئی، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. لجپال کسی اور سے نہیں کہنا میں آپ کا غلام حاضر ہوں. جس شے کی بھی بات ہوئی، مسلمانوں کے لیے پانی کے خریدنے کا وقت آیا، حضرت عثمان بن عفان کھڑے، حضور میں ہوں اس کے لیے. مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا، حضور میں ہوں اس کے لیے. آقا علیہ السلام کے جو غلام تھے، جو کلمہ پڑھ چکے تھے مصطفیٰ کا، اور وہ کافروں کے نرغے میں تھے، ظالموں کے ظلم برداشت کرتے تھے، ان کو چھڑانے کا وقت آیا تو حضرت عثمان اٹھے. لجپال کسی اور سے نہیں کہنا میں ہوں اس کام کے لیے، میں حضور آپ کا غلام بیٹھا ہوں اس کام کے لیے، کسی اور طرف جانے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، حضور میں ہوں. رب تعالیٰ نے دیے ہی اس لیے کہ مصطفیٰ کے قدموں پہ نشاور کرتا رہے.